یہ کہانی حیران کن اور دلچسپ ہے۔ یہ اب تک کی سب سے عجیب اور مزاحیہ کہانیوں میں سے ایک ہے جو یقیناً سننے والوں کو ہنسا کر رکھ دے گی، کیونکہ جب ہم بھی اس کا اسکرپٹ لکھ رہے تھے تو ہمارے لیے بھی یہ ہنسی کا باعث تھی، اور آپ کو بھی بتانا ضروری تھا۔ اس عورت کا نام ڈوسی ہے اور وہ ایک عجیب سی پریشانی کا شکار ہے، ایک ایسی پریشانی جس نے اسے مکمل طور پر بے چین کر رکھا ہے۔ اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اکیلی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی سچا دوست نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی عمر 20 سال ہو چکی ہے، وہ انگلینڈ کی رہائشی ہے، اور اس تنہائی کی وجہ سے وہ زندگی کو خوب اچھی طرح انجوائے نہیں کر پا رہی اور خود کو الگ تھلگ اور دنیا سے کٹا ہوا محسوس کرتی ہے۔ لیکن جس پریشانی کا وہ آگے جا کے شکار ہوگی وہ آپ کو حیران بھی کرے گی اور ہنسائے گی بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ دوستوں کی کمی نے اس کی زندگی میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے اور یہ اس کے ذہنی سکون کو بھی متاثر کرنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایسے دوست کی آرزو کرتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی خوشی اور غم کا تبادلہ کر سکے، جو اس کے ساتھ وقت گزارے اور اس کی زندگی میں رنگ بھر دے۔ ڈوسی چونکہ ایک جدید دور کی لڑکی ہے، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ روایتی طریقوں کی بجائے، جیسے شاپنگ کرنا یا ریسٹورنٹس میں جا کر قسمت آزمانا، وہ ایک نیا راستہ اختیار کرے۔ اسی سوچ کے تحت وہ فوراً اپنا موبائل کھولتی ہے اور ٹنڈر ایپ پر اپنا پروفائل بنا لیتی ہے۔ ٹنڈر ایپ ایک ڈیٹنگ پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ اپنا پروفائل بنا کر ممکنہ میچز کی تلاش کرتے ہیں، اور ڈوسی بھی یہی کرنے والی تھی۔ پروفائل بنانے کے بعد اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل اسکرین پر چل رہی تھیں اور وہ ایپ میں اپنا ممکنہ میچ تلاش کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکے کے پروفائل پر پڑتی ہے۔ جب وہ اس پروفائل کو غور سے دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس لڑکے کا نام لیام ہے۔ لیام کی پروفائل ڈوسی کو بہت پسند آتی ہے، کیونکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ دوست ہے جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ لانے والا تھا، یہ لیام ہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرے اور مضبوط تعلق میں بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں کافی عرصہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور جیسے ہی ان کے درمیان روابط گہرے ہونے لگے انہیں یہ احساس ہوا کہ اب ملاقات کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو عملی طور پر دیکھ سکیں اور حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آمنے بیٹھ کے باتیں کریں۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ دونوں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ملاقات کا انتظام کرتے ہیں۔ وقت طے کرنے کے بعد دونوں متفقہ جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا وقت انتہائی خوشگوار گزرتا ہے۔ اس ملاقات نے دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم کر دیا، اور وہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ اب انہیں مزید وقت اکٹھے گزارنا چاہیے۔ اس بات پر لیام ڈوسی کو اپنے گھر مدعو کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزید وقت گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شناسی حاصل کریں۔ جب وہ اس کو بلاتا ہے تو وہ اس کے گھر جاتی ہے، اور کچھ سوچ بچار کے بعد تو وہ پہلے اس کو جب حامی بھرتی ہے کہ ہاں وہ اس کے گھر ضرور آئے گی، اور جب وہ اس کو گھر جاتی ہے تو اس کے دل میں، یعنی ڈوسی کے دل میں ایک خاص سکون اور اطمینان کی لہر سی دوڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی لیام سے بات چیت کر رہی تھی اور اس کی محبت میں کچھ خاص بات محسوس کر رہی تھی۔ اس لیے یہ ملاقات اسے اور بھی زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ اس کے گھر میں تھی۔ دونوں نے ملاقات کے دوران ایک خاص مشروب کا لطف اٹھایا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر فلم دیکھنے لگے۔ لیکن 1 گھنٹے بعد ڈوسی کے پیٹ میں عجیب سی گڑبڑ شروع ہوئی۔ اب عجیب واقعات ہونے والے ہیں ڈوسی سے جو آپ کو ہنسائیں گے بھی اور پریشان بھی کریں گے۔ ڈوسی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے، اور بے اختیار لیام کی طرف دیکھتے ہی اس نے کہا، مجھے باتھ روم جانا ہوگا۔ لیام فوراً اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ باتھ روم اس طرف ہے۔ ڈوسی کے لیے صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اختیار باتھ روم کی طرف دوڑ پڑی۔ جیسے ہی وہ اندر جا کر اپنا پیٹ خالی کرتی ہے تو اسے ایک گہرا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا میں واپس آ گئی ہے۔
پیٹ کی گڑبڑ نے اس کی حالت کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب اس نے ٹوائلٹ فلش کیا تو وہ ایک عجیب پریشانی کا شکار ہو گئی، کیونکہ ٹوائلٹ فلش کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ صورتحال ڈوسی کے لیے انتہائی پیچیدہ اور پریشان کن ثابت ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ کسی گھر میں ٹوائلٹ ہو اور اس کا فلش کام نہ کر رہا ہو۔ جب کوئی گھر خالی ہو تو ٹوائلٹ کا خراب ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس گھر میں تو لیام خود رہ رہا تھا جہاں پر وہ دعوت پہ آئی تھی۔ ڈوسی کی پریشانی کے عالم میں ہوائیاں اڑنے لگیں کہ اگر لیام کو معلوم ہو گیا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ سوچتی ہے کہ اب اس مصیبت سے کیسے نجات پائے۔ یہ تو اچھی بات نہیں تھی کہ وہ فلش آؤٹ نہ کرے۔ یہ سوچ ڈوسی کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی کہ وہ پہلی بار لیام کے گھر آئی تھی، اور اگر لیام کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ ٹوائلٹ کا فلش کیے بغیر وہاں سے باہر آ گئی ہے تو اس کی عزت نفس پر گہرا اثر پڑتا۔ وہ یقیناً یہ پوچھتا کہ کیا تمہیں ٹوائلٹ استعمال کرنا نہیں آتا، اور اس کے لیے یہ سوال انتہائی ذلت امیز ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ بھی ڈوسی کی طرح بے چینی محسوس کرے گا، مگر اب اس کے لیے اس مشکل سے نکلنا ضروری تھا۔ ڈوسی نے صورتحال سے بچنے کے لیے جو کچھ کیا وہ آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ اس نے چھٹکارا پانے کے بجائے خود کو ایک اور مصیبت میں ڈال لیا۔ ڈوسی نے ارد گرد دیکھا تو اس نے باتھ روم کی کھڑکی پر ایک نظر ڈالی تو اس کے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ اگر وہ اپنی پراپرٹی یا مٹیریل کو اکٹھا کر کے اس کھڑکی سے باہر پھینک دے تو اگر فلش نہ بھی چلے تو کم از کم وہ اس مشکل سے نجات پا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً ٹوائلٹ پیپر اٹھایا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ٹوائلٹ میں ہاتھ ڈالا اور اپنی پراپرٹی کو ٹوائلٹ پیپر میں لپیٹ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس نے اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل میں وہ کھڑکی سنگل نہیں تھی بلکہ ڈبل شیشہ والی کھڑکی تھی، اور اس کے درمیان خلا تھا۔ جیسے ہی ڈوسی نے اپنی پراپرٹی کھڑکی سے باہر پھینکی، پہلی کھڑکی سے تو باہر چلی گئی، لیکن درمیان میں جو خلا تھا وہ اس میں اٹک گئی۔ اب اس کے لیے حالات بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ اس کے لیے یہ سوچنا مشکل تھا کہ وہ جس مصیبت سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اب وہ کسی اور پیچیدہ صورتحال میں پھنس چکی تھی۔ مطلب آسمان سے گرے کھجور پہ اٹکے۔ یہ دیکھ کر ڈوسی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بول پڑی، یہ کیا ہوا؟ اسے اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ کھڑکی باہر کی طرف نہیں کھلتی۔ اس کا کارنامہ اب دونوں شیشوں کے بیچ پھنس چکا تھا، اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ وہ اب کیسے اس کو ٹھکانے لگائے۔ یعنی اس کی پراپرٹی اب اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، وہ کھڑکی کی دوسری طرف جا کر اسے ڈسٹ بن میں پھینک دے گی۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پراپرٹی اب باہر ہر آنے جانے والے شخص کی نظر میں تھی۔ ڈوسی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور وہ اپنی پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پراپرٹی وہاں چھوڑی تو لیام اس کو دیکھ سکتا ہے، جس سے ان دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اسے لیام کو سچ بتا دینا چاہیے کہ اصل میں باتھ روم کے اندر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ سچ کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر شرمندگی کا سامنا تو کرنا پڑے گا، مگر اس سے ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، کیونکہ جب لیام سچ جانے گا تو وہ اس پہ غصہ نہیں کرے گا بلکہ اس کی ہیلپ کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر باتھ روم سے باہر آتی ہے، اور یقیناً اس نے اپنے ہاتھ دھوئے ہوں گے۔ وہ دیکھتی ہے کہ لیام اب بھی آرام سے صوفے پر بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ ڈوسی بات کرنے سے پہلے تھوڑا ہچکچاتی ہے، پھر وہ کچھ اطمینان اور کچھ بے چینی کے ساتھ لیام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سنو، باتھ روم میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ تفصیل بتانا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے، میں نے تمہارا ٹوائلٹ استعمال کیا مگر وہ فلش نہیں ہوا اور بلاک ہو گیا۔
وہ بتاتی ہے کہ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ فلش کرے، جب ایسا نہیں کر سکی تو پھر اس نے اسے نکال کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈبل گلاس والی کھڑکی ہے۔ وہ شرمندگی سے ساتھ بتاتی ہے کہ اب پراپرٹی دونوں شیشوں کے مابین پھنس چکی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسے کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ لیام ایک سمجھدار اور اچھا انسان تھا۔ وہ اس کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ ہم اس کو حل کر لیتے ہیں اور ہم اسے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ اس کی باتوں کی وجہ سے ڈوسی مطمئن ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ تو لیام نے غصہ کیا اور نہ ہی ڈوسی کو کسی بھی قسم کی مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن حالات اس کے لیے مزید خراب ہونے والے تھے۔ وہ دونوں ہی یعنی کہ ڈوسی اور لیام باہر نکلتے ہیں تاکہ کھڑکی کو کھول کر پراپرٹی کو ٹھکانے لگایا جا سکے اور اس مسئلہ سے نجات حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی فلم کو انجوائے کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی وہ کھڑکی کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ باہر والی کھڑکی مکمل طور پہ سیل تھی اور کوشش کے باوجود وہ اسے کھول نہیں سکتے تھے۔ جب ڈوسی کو معلوم ہوتا ہے کہ کھڑکی کھل نہیں سکتی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹوائلٹ پیپر میں لپٹا ہوا کارنامہ دونوں شیشوں کے بیچ پھنس چکا تھا اور باہر سے گزرنے والا ہر شخص اس منظر کو دیکھ سکتا تھا کہ شیشوں کے بیچ کچھ سٹک ہوا پڑا ہے۔ ڈوسی کی حالت کو دیکھتے ہوئے لیام کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں کھڑکی توڑ دیتا ہوں تاکہ ہم اسے نکال کر باہر پھینک سکیں۔ لیکن ڈوسی جو کہ ایک ہوشیار اور خود اعتماد شخصیت کی مالک تھی، وہ فوراً کہتی ہے کہ رکو، میرے پاس ایک اور حل ہے۔ میں جمناسٹک جانتی ہوں اور شاید میں کھڑکی کے بیچ جھک کر اس کو نکال سکوں اور پھر اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ یہ سن کر لیام تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک رہے گا۔ وہ پھر اس کی بات پر متفق ہو جاتا ہے۔ دونوں دوبارہ باتھ روم میں واپس آ جاتے ہیں۔ ڈوسی اپنی پوری قوت سے کھڑکی کے بیچ میں جھکنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اپنی پراپرٹی تک پہنچ سکے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی۔ اس پر لیام آگے بڑھ کر اس کی ٹانگیں پکڑتا ہے تاکہ اسے تھوڑا سا کھڑکی میں مزید جھکنے میں مدد کر سکے۔ دونوں نے اس کام میں بڑی محنت کی اور آخرکار سخت محنت کے بعد ڈوسی اپنی پراپرٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اسے نکال کر لیام کو پکڑاتی ہے اور وہ اسے فوری طور پہ ڈسٹ بن کی نظر کر دیتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد اب وہ سکون محسوس کر رہے تھے کہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن ان کا یہ جو سکون تھا یہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ جیسے ہی ڈوسی کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس میں بری طرح پھنس جاتی ہے اور اس کا پورا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ وہ خود کو باہر نکال سکے۔ اور ویسے بھی الٹی حالت میں جب انسان ہو تو اس کا پھر سیدھا باہر کو واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیام پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈوسی کو نکال سکے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اس میں ناکام رہتا ہے۔ پہلے ڈوسی کی پراپرٹی سٹک ہوئی تھی، اب پراپرٹی تو باہر تھی، اب ڈوسی سٹک تھی، یعنی پھر آسمان سے گرے پھر کھجور میں اٹکے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے لیام نے سوچا کہ اب شاید فائر بریگیڈ کو ہی بلانا سب سے بہتر حل ہوگا۔ اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی پریشانی اور مشکل کے پیش نظر فائر بریگیڈ کو طلب کیا جاتا ہے۔ جب فائر بریگیڈ موقع پر پہنچتی ہے تو باتھ روم میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ڈوسی کو اس عجیب و غریب صورتحال سے نکال سکیں۔ یہ لمحہ نہ صرف ڈوسی کے لیے بلکہ وہاں پر موجود ہر دیکھنے والے کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا کہ ایک لڑکی شیشے کے درمیان سٹک ہوئی ہے، اور اس دوران کسی نے اس لمحے کی تصویر کھینچ لی جب ڈوسی کھڑکی کے بیچ بری طرح پھنسی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ یہ لمحہ ڈوسی کے لیے شاید
ایک تلخ یاد بن گیا، لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لیے محض ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ خوش قسمتی سے فائر فائٹرز اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کافی تگ و دو کے بعد ڈوسی کو محفوظ طریقے سے نکال لیتے ہیں۔ جسمانی طور پر ڈوسی بالکل ٹھیک رہتی ہے، لیکن ذہنی طور پر یہ تجربہ اس کے لیے ایک ناقابل فراموش شرمندگی کا لمحہ بن گیا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساری صورتحال کے بعد ان کے تعلق کا کیا بنا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ لیام ایک شاندار اور اچھا انسان تھا، اس لیے اس عجیب و غریب واقعے کے باوجود وہ ڈوسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، ان میں اس طرح کی دوستی نہیں رہتی اور وہ دوبارہ پھر ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو دوستو، کسی کے ساتھ بھی کسی بھی لمحے غیر معمولی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے خود کو پرسکون رکھیں اور اس کا حل سوچیں۔